بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيدنا ونبينا والشفيع ذنوبنا ومولانا مولى الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو ألطف الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم من كنت مولاه فهذا علي مولاه معزز سامعین کرام برادران ملت ماتم داران امام حسین علیہ السلام پچھلے کئی دنوں سے جو گفتگو جاری و ساری تھی وہ قرآن مجید کی آیت کریمہ یہ تھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وارث قرآن کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی کون لوگ ہیں جو وارث قرآن ہیں، لیکن آج موضوع بالکل سے الگ ہے۔ اعلان ہو رہا ہے غدیر کے میدان میں من كنت مولاه فهذا علي مولاه، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ پیغمبر نے کیا کہا؟ جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ اب پیغمبر کس کے مولا ہیں؟ یہ دنیا کا انسان ہی برابر ہے، یہ کوئی بتا سکتا دنیا سے؟ تو صحابی سے پوچھو بھائی رسول کس کے مولا ہیں؟ یہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے مولا ہیں، کیا نہیں جانتے کس کے مولا ہیں؟ کسی نبی سے پوچھا جائے تو نبی کہے گا ہاں جتنا علم ہے اتنا جانتا ہوں، ہمارے بھی مولا ہیں، ہمارے ساتھ جو نبی ان کے بھی مولا ہیں، اور جو آسمان میں رہتے ہیں ہم بھی وہیں کے ہیں، ان سب کے مولا ہیں، اور زمین پہ آئے تو دیکھا ان سب کی مولا ہے، باقی ہم بھی نہیں کرتے۔ تو پیغمبر کس کے مولا ہیں؟ اور کہا جس کا میں مولا اس کے علی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ کو اللہ نے کہا کہ رحمت للعالمین، اور خود کو کہا رب العالمین، وہ تمام عالمین کا رب، یہ تمام عالمین کے لیے رحمت، تو وہ رب العالمین تمام عالمین کا، تو اس کی خدائی ہر جگہ، یہ رحمت تمام عالمین کی، تو یہ رحمت ہے اس کی وہاں تک جہاں تک اس کی خدائی۔ اب آپ سمجھے جس ذرے پر اللہ کی خدائی، اس ذرے کا رسول ہے مولا، اور رسول کہہ گئے علی مولا ہے کس کے؟ جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مولا اس کے علی مولا ہے۔ معلوم یہ ہوا ذرے پر اللہ کی خدائی، اس کے بعد ذرے پر نبوت کی نبوت، ذرے پر اللہ کی خدائی، ذرے پر رسول کی نبوت۔ اب جہاں نبی ہے ان سب کے مولا ہے۔ اب دنیا سوچے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے، ارے جہاں اس کی خدائی تھی وہاں اس کی رحمت تھی، اور وہی یہ مولا تھا۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ لیکن متوجہ رہی کہ متوجہ کرنے کے لیے موضوع کا شروع نہیں کیا ہے، موضوع بہت لطیف ہے۔ سن 2018 میں مجلس پڑھی تھی میں نے، 19 میں نہیں پڑھی، 20 میں نہیں پڑھی، 21 میں پھر نمبر آیا ہے، 18 میں پڑھی تھی سلمان فارسی، یاد ہے نا؟ سلمان کون؟ سلمان کہاں سے آئے؟ سلمان کے ساتھ کیا ہوا؟ سلمان و من اہل بیت کی آواز کیوں بلند کی گئی؟ علامہ مجلسی کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں اور سبھی کے پاس موجود ہیں، یہ سارے واقعات اسی میں بھرے ہوئے ہیں۔
سلمان کی پوری تاریخ نکال کے ہم نے آپ کو سنائی تھی. آج اسی میں سے ایک اور صحابی علی کا ہے, اسی کتاب میں ایک اور صحابی علی کا ہے جس کی پوری زندگی کی سوانح عمریں لکھ دی گئی ہے. علامہ مجلسی نے بہترین موتی والے حرفوں سے چن چن کر اپنی کتاب میں درج کر دیا. مومنین سنے تو خوش ہو, پڑھنے والا پڑھے تو خوش ہو, دونوں خوشی. ابھی تو آپ کو بہتر معلوم ہے زمانے کے حالات کیسے ہیں. زمانے کے حالات اچھے نہیں. زمانہ کیا چاہتا ہے؟ زمانہ چاہتا پابندیاں لگانا, عزاداری کو روکنا چاہتا ہے, لیکن یہ ناممکن سی بات ہے. اس لیے کہ ناممکن اس لیے ہے کہ یہ کتنا ظالم ہے یہ دنیا جانتی ہے, لیکن اس سے بڑا ظالم ایک عراق میں گزر چکا ہے. یہ اس سے بڑا ظالم نہیں ہے. اس نے تو اعلان کر دیا تھا ایک جائے گا ایک قتل ہوگا. تو تاریخ کی کیا لکھا مورخ نے کہ قتل ہونے والوں کی تعداد زیادہ تھی, زیارت کرنے والوں کی تعداد کم تھی. تو لوگوں نے سوال کیا یہ ماجرا کیا ہے؟ گھر سے یہ سوچ کے چلے ذریعہ امام حسین تک جانا ہے, لیکن یہاں جب پہنچے تو معلوم یہ ہوا کہ حکومت کی گائیڈ لائن یہ ہے. آگے زمانے کے اوپر حکومت کی گائیڈ لائن یہ ہے, حکومت چاہتی یہ ہے, ہماری سرکار یہ چاہتی ہے آپ سے کہ ایک جائے ایک قتل کرائے. تو سب نے کہا قتل ہمیں کر دو, انہیں جانے دو. اب جب اس سے کہا گیا کہ آپ جائیے ہمیں قتل ہونے کے لیے, آپ جائیے ہمیں قتل ہونے دیجیے. میں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ آج کا دور کیسا ہے نا, عزاداری میں پابندی لگ رہی ہے, عزاداری روکنے کی کوششیں کی جا رہی, لیکن میں یہ واقعہ اسی لیے سنا رہا ہوں. وہاں قتل ہونے والوں کی تعداد زیادہ تھی اور ذریعہ امام حسین تک جانے کی تعداد کم ہو گئی. لوگ قتل ہونے پہ آمادہ ہو گئے, امام حسین کی ذریعہ کا بوسہ لینے کے لیے آمادہ نہیں تھے. کسی نے پوچھا بھیا یہ کیا ماجرا ہے؟ ارے حکومت تو یہی چاہتی تھی, سرکار ہماری یہی چاہتی تھی. جیسے ہی گردن کے اوپر چمکتی ہوئی تلوار کی دھار آئے گی فوراً کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم تو جانے ہی نہیں چاہتے, گھر سے بگانے کے مولا آپ کے مددگار بھی تھے, آپ کے چاہنے والے بھی. لیکن یہاں تو ماجرا کچھ الٹا ہی نظر آیا. کیا الٹا نظر آیا؟ یہاں الٹا یہ نظر آیا کہ لوگوں کے قتل ہونے کی تعداد بڑھ گئی اور ذریعہ تک جانے والوں کی تعداد کم ہونے لگی. پوچھنے والے نے سوال کیا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا بھیا تمہیں پتا نہیں ہے, ارے یہ اگر بچ کے ذریعہ تک جائے گا اور میں قتل ہو جاؤں تو دونوں میں فرق ہے. کہا کیا فرق ہے؟ کہا یہ ذریعہ حسین تک جائے گا, میں قدم حسین تک پہنچوں گا. یہ تو صرف ذریعہ حسین تک جائے گا, میں قدم حسین میں پہنچ جاؤں گا. اگر سر اترنے جدائی ہو گئی میں آغوش نبوت میں ہوں گا. تو حکومت یہ نہ سوچے کہ گائیڈ لائن لگانے سے اور یہ سب فتوے لگانے سے یہ عزاداری کسی کی نہ جاگیر تھی نہ ملکیت تھی. لوگ کہتے تھے پہلے زمانے میں ہمیں اتنے بڑے بڑے پروگرام, اتنے بڑے لنگر ہوتے, کیسے چلیں گے, آگے والی نسل کیسے اٹھائے گی بوجھ. وہ مر گئے, ان کی نسل والوں نے 10 کی جگہ 20 ڈگری چڑھا دی. وہ یہ سوچ کے گئے کہ کیسے ہوگا وہ. یہ عزاداری کسی کی محتاج نہیں, کیونکہ ماں کی دعا کا نام ہے عزاداری. اور ماں کوئی معمولی دنیا کی ماں نہیں ہے, رسول کی بیٹی ہے, اس کی دعا ہے. یہ عزاداری کبھی نہیں بند ہو سکتی. عزاداری پہ پابندیاں لگ سکتی ہیں تو 4 سال, 1 سال, 3 سال, 4 سال, اور پھر کیا ہوگا؟ قربانی دینے والے میدان میں زیادہ دکھیں گے اور کہیں گے کہ نہیں جیسے عراق میں ہوا تھا. کیا ہوا؟ ہر ماں اپنے جوان بیٹے کو جو 18 سے 25 کے درمیان تھا سر کے اوپر کفن باندھ دیا تو کہا جاؤ بیٹا خدا حافظ. یہی تو ہوا جب ISIS سے وجہ سیستانی صاحب نے فتوا دیا کوئی عراقی اپنے گھروں میں نہیں رہے گا, نکل پڑو. تو سب کیا ہوگا؟ نکل پڑے. ہر ماں اپنے بچے کو کفن پہنا کے بھیج رہی تھی. وہاں ماں کو جذبہ دیکھا گیا. جب عزاداری کے اوپر ایسے معاملات آئیں گے تو دنیا کے ہر گوشے میں عزاداری کا جذبہ یہ دکھے گا, یہی دکھے گا. آپ دیکھیے دنیا کے کسی بھی گوشے کو, آج 8 محرم ہے, دنیا کے ہر گوشے کو آپ مطالعہ کے لیے پڑھیے گا اور یوٹیوب کے اوپر ریسرچ کریے. دنیا کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوگا, کوئی گوشہ ایسا نہیں ہوگا, کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا جہاں پر عباس کا علم آج نہیں اٹھا ہوگا.
کوئی گھر ایسا ہو، شیعہ اگر ہوگا وہ اہل بیت کے چاہنے والا ہو، شیعہ ہو یا نہ ہو، اس سے بحث نہیں، محب اہل بیت ہو اور علم عباس سجائے بیٹھا ہوا جیسا یہاں بیٹھا ہو، کوئی ہو یا نہ ہو، اس زمین کے اوپر ہم نے ویڈیو دیکھی، اس زمین کو دنیا پسند نہیں کرتی، دنیا اس کی طرف دیکھنا نہیں پسند کرتی. میں نے اس زمین کی ویڈیو ریسرچ کر کے دیکھی، کبھی افغانستان کی دیکھی، کبھی کابل کے درمیان میں، کبھی امریکہ کے درمیان میں، کبھی لندن کی دیکھی، تو کبھی تھائی لینڈ کی دیکھی، تو کبھی ترکی کی دیکھی، تو کبھی اپنے جاپان کی دیکھی. اور یہ جتنے ملک ہیں ان سب ملکوں میں کیوں ہے؟ یہ اسی لیے ہے جہاں پر اتنی پابندیاں اسلام پہ لگا گئی. چائنا جیسا ملک برقع نہیں پہن سکتے، نمازیں پڑھنے میں پابندیاں، سرکاری آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، یہ ساری پابندیاں آپ کے بغل ملک چائنا اس میں ہیں، مسلمانوں کے اوپر لگی ہوئی گورنمنٹ کی گائیڈ لائن وہاں بھی چل رہی ہے. لیکن کیا روزہ نہیں رکھ رہے لوگ؟ کیا حجاب میں نہیں لوگ ہیں؟ سب کچھ اور آزاداری وہاں بھی ہوتی. علم اٹھتا پاس کا آپ دیکھیے نا، چائنا محرم ڈالیے، آپ کو 8 محرم کے جلوس بھی ملیں گے، 10 محرم کے تعزیے بھی دکھے گی، سب کچھ آپ ملے گا. تو آزاداری کسی کی بھی ملکیت نہیں، کسی کی جاگیر نہیں، نہ یہ ختم ہوئی ہے نہ ختم ہوگی، نہ کوئی مٹا سکتا ہے نہ کوئی مٹ سکتا ہے. آج دنیا سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس اکثریت کی بنیاد پر ہمیں دبانا چاہیے، لیکن دنیا بھول گئی ہے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کہتے ہیں اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اکثریت ہی اکثریت کو دباتی ہے. اکثر آپ نے دنیا کے ذرا پڑھیے ریسرچ تو آپ کو ملے گا اکثریت کو ہی دباتی ہے. کوئی چائنا ہے اکثریت ہے، کسی بہت دشت لوگوں کی اکثریت ہے، دباتی نہیں ہے، دباتی معاملے کی. آج ملک میں طالبان کا حال نہیں، افغانستان میں کیا حالات ہیں، کیا انہیں پتا نہیں تو جہاز کے پہیے میں لٹک گئے تھے، انہیں پتا کر کہ جہاز کا پہیہ اندر بھی ہو جاتا ہے، جب آسمان کی بلندیوں پہ جاتا ہے لٹک کے گرے زمین مر گئے، معلوم تھا. لیکن وہ اتنا پریشان تھے کہ اپنی جان دے دینا دوبارہ سمجھتے. وہی پرسوں کی ویڈیو ہے، یہ چینلوں پہ خبروں پہ چل رہی تھی. تو ایسا نہیں ہے یہ کسی کے طالبان نے کیا کہا محرم کے بارے میں، یہ بھی میں آپ کو طالبان نے کہتا محرم، انہوں نے کہا کہ محرم کی کھول کے آپ کریے، ہمیں محرم سے کوئی الرجی نہیں ہے. اس سے پتا ہے ٹکراؤ میں محرم سے، مٹ جاؤں گے زمانے سے. اسے پتا ہے ٹکراؤں گا محرم سے، مٹ جاؤں گا زمانے سے. کوئی بچانے والا نہیں چاہیے، جو انو آ جائے اور چاہے رشیا کی میزائلیں اتر جائیں، چاہے چین کے آئٹم بم اتر جائیں، چاہے بھارت کی میزائلیں پہنچ جائیں، کوئی بچا نہیں سکتا. اس لیے کہ وہاں پر غازی کا علم ہے، اور غازی کا علم ہاتھوں میں آنے کے بعد انسان جرار کہلاتا ہے، سجا کہلاتا ہے. ابھی تو موضوع میں نہیں چھڑا ہے، آپ متوجہ، موضوع بہت اچھا ہے. آپ کو پھر ایک بات بتا دوں کیوں جرار کہلاتا ہے. جرار اس لیے کہلاتا ہے کیونکہ یہ ممبر ہے نا. آپ کو پھر میں ایک بہت اہم بات بتا دوں، یہ ممبر ہے، آپ کے بزرگوں نے ممبر بنایا، آپ نے رسول اللہ نے بنایا، رسول اللہ کی بدولت آپ کے بزرگوں نے ممبر ایجاد کر دیا. ممبر ایجاد کر دیا، یہ علم کیوں لگایا؟ رسول اللہ کے دور میں علم لگتا تھا؟ نہیں لگتا تھا. معلوم کریے گا کہ علم کیوں لگایا، آپ کے بزرگوں نے کیوں لگایا؟ آپ نے سوچا؟ کبھی نہیں سوچا. یہ علم کہتے ہیں شجاعت کی نشانی کو، علم کہتے ہیں بہادری کی نشانی کو. علم اگر ہاتھ میں آ جائے تو بہادر کہلاتا ہے، شجاع انسان کہلاتا ہے. ممبر پر رسول نے کہا کہ یہ علم دینے والی جگہ ہے، یہاں سے علم بانٹا جاتا ہے. دنیا کو علم بانٹنے کی صرف ایک جگہ ہے، وہ ممبر رسول ہے. رسول اللہ کے ممبر سے مولا علی نے علم دنیا کو دیا، رسول اللہ نے علم دیا، اور کیا جو امام ہمارے آتے ہیں وہ علم دیتے چلے گئے، سب نے علم دیا. علم اس لیے لگائے گئے، شجاع ہے. یہ بتایا گیا کہ ممبر پر آنے والا اور ممبر کے قریب بیٹھنے والے وہ شجاع ہوتے ہیں، بزدل نہیں ہوتے. یہ اس لیے لگایا گیا ہے، یہ شجاعت کی پہچان ہے. علم یہ لگا کے بتاتے دنیا کو اس ممبر سے شجاعت دی جاتی ہے، علم دیا جاتا. اور میرے مولا نے کہا انسان کے اندر وہی خوبی ہونی چاہیے، ایک تو بزدل نہ ہو، دوسرا وہ جاہل نہ ہو. ایک وہ بزدل نہ ہو، وہ شجاع ہو، اور دوسرا وہ جاہل نہ ہو. سن لیا آپ نے، متوجہ ہو گئے. اب آئیے موضوع کے اوپر. ملک حبش، افریقہ، ملک حبش میں ایک بادشاہ رہتا تھا جس کا نام تھا اشکبوس.
اس نے اپنے بھائی کو قتل کر کے حکومت چھین لی، سلطنت اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ اس کے مقتول بھائی کا بیٹا تھا جس کا نام تھا فتاح، وہ اپنے اس چچا سے برابر جھگڑا کرتا رہتا تھا، لڑتا رہتا تھا کہ چچا یہ جو حکومت آپ نے لی یہ حکومت ہماری، اس لیے کہ میرے باپ حکومت کرتے تھے، سلطنت کے مالک وہ تھے، بادشاہ وہ تھے، اور برابر مستقل لڑا کرتا تھا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا تھا کہ آپ اپنی لڑکی کی شادی میرے ساتھ کریں، یہ بھی مطالبہ تھا اس کا، فتح کا۔ جب اشکبوس نے دیکھا کہ بھتیجا بہت پریشان کر رہا ہے اور لوگوں کے درمیان غلط فہمیاں ہونے لگی، عوام میں ایک آواز اٹھنے لگی، بغاوت کے آثار نظر آنے لگے، حکومت گرنے کے آثار نظر آنے لگے، تو ایک روز اشکبوس نے بلایا فتح کو اور کہنے لگا کہ جو بھی تمہاری مرضیاں ہیں، مطالبات ہیں، جو بھی تمہاری چیزیں ہیں وہ ہم سب ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ اب دربار بھرا ہوا ہے اور یہ تخت پہ بیٹھا ہوا اس کا چچا اشکبوس اور فتح کھڑا ہوا ہے، یہ مقتول بھائی کا بیٹا ہے نا، اس کے بھائی کا لاڈلا ہے، لیکن مار کے قتل کر کے حکومت اسی لیے لے لی۔ کیا ہے شرط؟ کہ بیٹی کی شادی بھی کروں گا، حکومت بھی دوں گا، لیکن ایک شرط ہے پوری کر تو سب لے لو۔ کیا کہا؟ میرے دشمن ہے۔ اچھا کہاں رہتا؟ کہ ملک عرب میں رہتا ہے، متوجہ ہے نا، ملک عرب میں رہتا ہے۔ کہ اچھا کہ تم صرف اس کا نام بتا دو اور اس کا پتہ دے دو، میں اس کا سر تمہاری قدموں میں رکھوں گا۔ کہ یہ صحیح چاہیے، اس کا سر میرے پاس لا دو، تم حکومت لے لو، میری بیٹی سے شادی کر لو۔ کہ اچھا اس کا نام ملک عرب میں کہاں رہتا ہے؟ کہ مدینے میں۔ کہ نام کیا ہے؟ کہ علی ابن ابی طالب۔ نام کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ فتح نے کہا ٹھیک ہے، اب سنیے گا عزیزو، بھولیے گا نہیں۔ فتح نے کہا ٹھیک ہے، 7,000 سپاہیوں کا لشکر اور اشکبوس کے بیٹے فضل کو ساتھ لے کر فتح عرب کی جانب چلا۔ کہاں سے؟ حبش کہاں پڑتا ہے اس وقت؟ افریقن کنٹری میں سے، افریقن ملک میں حبش آتا ہے اس وقت، حبشی لوگ جو کہلاتے ہیں افریقن میں آتا ہے۔ یہ کہاں؟ افریقن کنٹری سے چلا، یہ کہاں؟ عرب ممالک کی طرف، اور ایڈریس تھا مدینہ۔ مدینے قریب پہنچا، کیا دیکھتا ہے؟ ایک شخص ہے، اب آپ کو یاد آ گئے ہو گئے، بہت زمانے جو آتے ہیں بہت بڑے جایا کرتے تھے۔ اب کیا دیکھتا ہے کہ شخص جا رہا ہے کاندھے میں بیلچہ رکھے ہوئے۔ فتح نے آواز دی، بھائی رکو۔ کہ کیا ہوا؟ کہ اس زمین کو کیا مدینہ کہتے ہیں؟ کہاں مدینہ کہتے ہیں؟ کہ کیوں یہاں آئے ہوئے؟ تو اس نے اپنا پورا واقعہ بتایا کہ یہ سب لینے آیا۔ کہ اچھا۔ فتح نے کہا کہ آپ انہیں جانتے ہیں؟ فتح نے بتایا نا کس کا سر لینے آیا ہوں، علی ابن ابی طالب کا۔ آپ انہیں جانتے ہیں؟ سامنے والے شخص نے کہا کاندھوں میں بیلچہ رکھے ہوئے تھا، عجب جملے فتح سے کہتا، مجھ سے بہتر کون جانے گا؟ میں کیا سن رہے ہیں علی میاں؟ فتح سے کہا کہ جو ہے کہ کیا لینے آئے ہو؟ کہ سر لینے آیا ہوں۔ کہ جانتے ہو کہ مجھ سے بہتر کون جانتا ہے؟ اچھا تم جانتے ہو علی کو؟ کہاں جانتا ہوں؟ کہ یہ بتاؤ قد کیسا ہے؟ کہ میرا قد دیکھ لو، اس کا قد سمجھ جاؤ گے۔ اچھا آپ کے جیسا قد ہے؟ کہاں؟ کہ اچھا یہ بتائیے اس کی شکل کیسی ہے، دکھنے میں کیسا لگتا ہے؟ پہچاننا ہے نا؟ فتح کو بھی پہچانتا بھی نہیں۔ مجھے پہچان لو، میری شکل دیکھ لو، اسے دیکھ کر پہچان لو گے۔ فتح نے کہا اس کا مطلب ہو بہو آپ ہی کے جیسے ہے وہ؟ کہنا ہاں میرے ہی جیسے ہے۔ کہا اس کے سر لینے آؤ؟ کہاں؟ کہ مجھ سے چل کر لو، اگر مجھ سے جیت جاؤ گے تو علی کا سر مل جائے گا۔ آپ متوجہ نا، علی کا سر مل جائے گا۔ فتح نے کہا ٹھیک ہے، جنگ کریے آپ۔ فتح نے اپنی تلوار نکالی، بادشاہ کا بیٹا تھا، آداب جنگ سے واقف تھا، شہزادہ تھا حبش کا، باپ کو مار دیا گیا تو کیا ہوا؟ خیال آیا
کہ سامنے والے کے پاس میں تلوار دی، سپاہی نے تلوار لو، سپاہی نے تلوار دی، سامنے والے شخص کو تلوار دے دی، کہا لیجیے اس سے حملہ کریے، کہنے نے میرے لیے وہی چاہیے کافی، اب سنو لو۔ اس نے کہا کہ آپ حملہ کریے پہلے، میرے مولا علی نے کہا کہ نہیں تو پہلے حملہ کر۔ اب اس نے تلوار جو دی تھی علی کو وہ زمین میں پھینک دی، اپنی تلوار چلائی، میرے مولا نے جو بیلچہ کیا، تلوار دو ٹکڑوں میں تقسیم، تلوار دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ علی نے فتح بن دیکھا، مسکرائے، اور ایک مرتبہ سنی تاریخ کے جملے ہیں، ایک مرتبہ کائنات کا امیر المومنین، کائنات کا مشکل کشا، وہ جو وسیع رسول ہے، وہ جو جانشین رسول ہے، ایک مرتبہ فتح کے کمر میں جو ہاتھ ڈالا اور اٹھایا اور اٹھایا، اپنے سر سے اوپر لے گئے اور فتح سے کہا بتاؤ چھوڑ دوں یا پٹک دوں؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ چھوڑ دوں یا پٹک دوں؟ اٹھایا، اتنا بلند کیا کہ اپنے سے اوپر لے گئے، کہ چھوڑ دوں یا پٹک دوں؟ بس عزیزو اتنا کہنا تھا علی کو۔ فتح نے عجب جملے کہے مولا سے، یہ صرف ید اللہ کے ہاتھ کا معجزہ تھا کہ کمر تک آیا، بادشاہ کا بیٹا ہے، شہزادہ تھا، سپاہیوں کے سامنے لشکروں کا سردار ہوا کرتا تھا، جو ہاتھ ڈالا جیسے اٹھایا، فتح سمجھ گیا، فوراً کہہ دیا چھوڑ دیجئے، اپنے سے بلند کر دیا۔ عزیزو فتح سے میرے مولا نے کہا چھوڑ دوں یا پٹک دوں؟ فتح نے کہا یا علی، سمجھ گیا یہ وہی علی ہے، یہ صرف میرے مولا کے ہاتھ کا معجزہ تھا کہ کمر تک پہنچا۔ فتح سمجھ گیا یہ ہاتھ ید اللہ کا ہی ہاتھ ہے، یہ عام انسان کا ہاتھ نہیں، ید اللہ کا ہاتھ ہے۔ کہا یا علی چھوڑ دیجئے۔ میرے مولا نے فتح کو چھوڑ دیا، لیکن فتح نے کہا یا علی چھوڑنے سے پہلے ایک شرط میری مان لیجئے۔ کیا ہے؟ کہ یا علی آپ چھوڑ دیجئے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ زندگی بھر اپنا غلام بنا کے رکھیے گا، اور ایک لمحے کے لیے بھی آپ مجھ سے جدا نہیں ہوں گے، ہر جگہ آپ کے ساتھ میں رکھوں گا۔ اب یہ واقعہ جب ہو گیا، تب میرے مولا نے کہا فتح، اور رسول اللہ نے آج اس میں بیان کیا تھا، یا علی آج تیرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ ہوگا، حبش کا شہزادہ آئے گا لڑنے کے لیے، سر لینے کے لیے، لیکن تیری غلامی اختیار کر لے گا۔ آگے لے کے رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ یہ حبش کا شہزادہ ہے، بادشاہت کی تمنا رکھتا ہے، اور بادشاہت کی تمنا کے لیے سر لینے آیا تھا، یا رسول اللہ اس کا کوئی نام اچھا سے رکھ دیجیے۔ اب آپ پہنچے منزل تک، یا رسول اللہ اس کا کوئی اچھا سے نام رکھ دیجئے۔ رسول اللہ نے کہا کہ یا علی بادشاہت کی تمنا رکھتا تھا، شہزادہ تھا، حبش کا رہنے والا تھا، یہ آیا تھا سر لینے کے لیے تاکہ بادشاہت مل جائے، لیکن تیری غلامی اختیار کر لی، تو اس لیے اس کا نام بھی ایسا رکھا جائے جس سے اس کی تمنا بھی پوری ہو جائے۔ یہ بادشاہ تھا یا اس کا بابا بادشاہ تھا؟ بس عزیزو ایک مرتبہ رسول اللہ نے جب یہ بات کہی تو میرے مولا نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے نام۔ کہ یا علی آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے عرب میں ایک پرندہ ہے، اور وہ پرندہ جب بولتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کی تسبیح و تحلیل کر رہا ہے، اللہ کی تسبیح و تحلیل کر رہا ہے، اور اس کے سر کے اوپر ایک تاج ہوتا ہے، تمام پرندے اسے اپنا سردار مانتے ہیں، اور عرب میں اسے کمبر کہا جاتا ہے۔ یا علی آج کے بعد فتح کا نام کمبر ہوگا۔ آپ نے سنا
कंबर की क्या है, जिंदगी भर अपने से जुदा न करिएगा एक लम्हे के लिए, गुलामी अगर अख्तियार की। अब क्या है, मौला अली के साथ साथ कंबर चल रहे, कंबर चल रहे। मौला अली दुकान पर गए, 2 कुर्ते खरीदे, एक अपने लिए, एक कंबर के लिए। एक सस्ता खरीदा, एक महंगा खरीदा। सस्ता वाला खुद पहना, महंगा वाला कंबर को नहीं दिया। कंबर पता करते थे ये सस्ता कौन से महंगा कौन है, जब मालूम हो जाता था तो मेरे मौला से कहते भी थे, चाली ये आप महंगा वाला आप पहना कीजिए, क्योंकि आप आका है मेरे, सस्ता वाला मैं। तो कहते थे कंबर को भी जवान है, तू शहजादा था, तू शहजादा था, तू अच्छे लिबास करे, मेरे लिए इतने ही काफी। अब सुनिए तो कंबर तवील कामत थे, लंबे करते थे, छोटे नहीं करते थे, लंबे करते थे, काफी लजीज सही जिसे इंसान कहते ना उस तरीके से। ऐसे भी कोई बादशाह अगर होगा, कोई मामूली इंसान तो बादशाह बनता नहीं है। अभी अरब तो जमाने में आप इंडिया की तारीख पढ़िए, 68 फुट के लोग नजर आए, बहुत सारे वाकयात बादशाहों के और मुगल साम्राज्य के वाकयात पढ़िए थे, बीरबल अकबर और उनके सबके, तो आपको मिलेंगे कितने लंबे लंबे थे। शेर अब्दुल किसी को कहा गया, किसी को क्या कहा गया, ये तारीख है आपकी इंडिया की हिस्ट्री है ये तो। एक रोज कायनात के अमीर अल-मोमिनीन ने कंबर से कहा, कंबर एक छोटा सा काम है, अमीर शाम के दरबार में चले। अमीर शाम के दरबार में कंबर को भेजा, किसने, अमीर अल-मोमिनीन ने, अली इब्न अबी तालिब ने। कंबर गए, और जब कंबर गए तो जूतियां करते हुए अमीर शाम तक पहुंच गए। उसने कहा, कंबर जूतियां उतार के नहीं आए, अब सुनिए, अली के करीब कोई आता तो कहां पहुंचता है, उसके दिल का अंदाजा कोई लगा सकता नहीं, लगा सकता, इतना बड़ा जवाब कोई दे नहीं सकता था सिवाय अली के गुलाम के अलावा। कंबर जूतियां पहन के चले आए। एक मरतबा जनाबे कंबर ने कहा, क्या कोई वादी मुकद्दस है जो जूतियां उतार के आओ? दरबार उसका, सिपाही उसकी, सल्तनत उसकी, हुकूमत इसकी, सब कुछ उसका, अली गए गुलाम। इतनी बड़ी हुकूमत पर भारी का क्या वादे मुकद्दस है जो जूतियां उतार के आओ? शर्मा गया, दरबार में बेइज्जती महसूस हो गई, शर्मा गया, सर झुका के बैठ गया। अच्छा कंबर, ये बताओ, कुछ आसमान की भी खबरें हैं? जनाब कंबर ने आसमान की खबर जो बताई, अभी क्या कर छुट्टियां उतार के नहीं आए, क्या कोई वादी मुकद्दस है जिनके उतार गया? तो जब ये बात कही थी तो शर्मा गया ना, सर झुका नहीं बैठा दरबार में। एक मरतबा सर उठा के देखा और सर उठा के, कभी कामत लंबे थे, काफी लंबे, सही लही चेन से आज लोगों में कहते, ऐसे सर उठा के देखा और उठा के देखा और उठा के देखा। कंबर ने कहा, वाह, जब मेरी बुलंदी तुझे बर्दाश्त नहीं, सर उठा के देख रहा, तो मेरे मौला की बुलंदी कहां बर्दाश्त होगी? अब सुनिए जनाब कंबर से क्या कहा, मजाक उड़ गया ना उसके भरे हुए दरबार में। अब कंबर का इम्तिहान लेने लगा, फकीर शाम अदादारों कहने लगा, वो कंबर कुछ आसमान की भी खबर है? जनाब कंबर ने कहा, हाँ है। का क्या है? का मलकुल मौत तेरी ताक में बैठा है, मलकुल मौत तेरी ताक में बैठा है। दरबार उसकी, हुकूमत उसकी, सल्तनत उसकी, सिपाही उसके, अली का एक गुलाम काफी था। मलकुल मौत तेरी ताक पे बैठा है। अब सुनिए, बात कंबर पे ही हो रही है और खत्म मजलिस कंबर पे ही होगी। इस तरीके सलमान से शुरू हुई, सलमान पे ही खत्म हुई थी, कंबर पे ही खत्म हो जाएगी। एक दिन एक आका और गुलाम साथ साथ सफर कर रहे, रात हुई, आका और गुलाम सो गए। जब आका और गुलाम सो गए तो सुबह गुलाम की नीयत बदल गई। गुलाम कहने लगा, मैं आका। आका कह रहा, मैं आका। अच्छा, वो तीसरा तो कोई है नहीं जो फैसला कर दे। कौन फैसला करे? कोई नहीं फैसला करने वाला। गुलाम कह रहा, मैं आका, और आका तो आका कह रहा है, मैं आका हूं।
اچھا اب لفظوں کو غور کیجیے گا، سجا کے لایا ہوں اسی طریقے سے. آپ پڑھے لکھے افراد ہیں، لفظوں کی قدر ضرور کریں گے، ضرور کریں گے. غلام کہہ رہا میں آقا، آقا کہہ رہا میں غلام، میں آقا. بحث ہونے لگی. خلیفہ دور کے زمانے میں آگے دربار میں خلیفہ کے آگے غلام کہہ رہا نہیں میں آقا، آقا کہہ رہا نہیں میں آقا. دوری نے فضاخانی کو گواہی نہیں دے سکتا. حسب دستور وہاں کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا. آپ نے توجہ نہیں کی. حسب دستور وہاں کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا. ہمیں اس سے پہلے کبھی ہوا ہوتا تبھی تو ہوتا بھائی. اسی لیے تو میں نے کہا حسب دستور جو کہتے مجلس ہوئی اس سے پہلے ہوتی نہیں ہے. حسب دستور وہاں کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا. مجبوراً امیر المومنین کو بلانا پڑا، مولائے متقیان کو یاد کرنا پڑا، وصی رسول کو آواز دینی پڑی، جانشین رسول کو آنا پڑا. کیونکہ مسئلہ ہے غلام کہہ رہا آقا میں ہوں اور آقا کہہ رہا غلام میں آقا ہوں. میرے مولا آئے کمر کو ساتھ میں لکھے اور کمر سے وعدہ بھی تو ہے ایک لمحے کے لیے اپنے سے جدا نہ کریے گا. ایک لمحے کے لیے کمر جدا نہیں آخری وقت تک. ایک جب مولا علی کی شہادت ہو گئی اس کے بعد ہی جدائی ہوئی جناب کمر کے. اس میں اب کیا ہوا؟ تاریخ لکھتی ہے کہ کائنات کا امیر المومنین مشکل کشا ابو طالب کا لاڈلا وصی رسول فاطمہ کا شوہر حسنین کا بابا عباس کا بابا چلا آ گیا خلیفہ کے دربار میں. کیا ہوا؟ کہا کہ ایسی سی بات ہے یہ غلام یا آقا یہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں غلام، وہ کہہ رہے ہیں میں غلام. وہ آقا کہہ رہا کہ میں آقا، وہ یہ کہہ رہا میں آقا. جب کس میں ایک غلام اور ایک آقا ہے تو اتنی سی بات ہے، اتنی سی بات ہے کا فیصلہ آگے ہو جاتا ہے. میرے مولا نے وہ سامنے جو دیوار دی ہوئی ہے اس میں تو سوراخ کر دیے جائیں، موقع کر دیے جائیں، دو موقع کر دیے گئے. اور غلام سے کہا پیچھے سے جاؤ اور اس کے آقا سے بھی کہا تم دونوں پیچھے سے جاؤ. آپ نے اپنے سر کو ادھر نکالو، موقع سے بھی سر نکالو، سر نکالو. وہ دونوں گئے اور سر کو نکال لیا. اب جیسے سر کو نکالا میرے مولا نے کمر تلوار اٹھاؤ اور جاؤ غلام کے سر میں جدائی کر دو. کمر تلوار اٹھاؤ اور غلام کے سر میں جدائی کر دو. بھائی اتنا کہنا تھا جلدی سے غلام نے اپنے سر کو کھینچ لیا. بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟ متوجہ نہیں ابھی؟ جلدی سے غلام نے اپنے سر کو باہر نکال لیا. کسی نے پوچھا اے بھیا یہ کیا ہو گیا؟ ابھی تک تو بحث پہ بحث ہو رہی تھی اور علی نے صرف اتنا کہا کمر تلوار اٹھاؤ اور غلام کے سر میں جدائی کر دو. اس نے کہا اے بھیا ہمیں بھی پتا ہے میں جان دینے تھوڑی آیا تھا. بھائی کیا سنا میں جان دینے تھوڑی آیا تھا، میں تو بحث کر رہا تھا کہ میں آتا ہوں. ارے میں جانتا ہوں علی نے کیا کہا کمبل سے. کمبل سے علی نے کہا کمبل تلوار اٹھاؤ. ارے جس کی تلوار 70 نسلیں جانتی ہے، سنیے جملہ، جس کی تلوار 70 نسلیں جانتی ہو اس کا غلام کتنا جانتا ہوگا. سنا آپ نے؟ جس کی تلوار 70 نسلیں جانتی ہو اس کا غلام کتنا ہے. مطلب جانتی ہے تھوڑی آیا تھا. میں تو بحث کر رہا تھا. علی نے کہا کمبر قتل کر دو. اور ان غلام نے کھینچ لیا سر کو. تو کمبر یہ عظمت ہے جناب کمبر کی بھی، یہ فضیلت ہے اور کافی عمر پہ جناب کمبر میں. سن 61 ہجری جب کربلا کا واقعہ ہوا ہے تو جناب کمبر کوفے کے قید خانے میں قید تھے اور حجاج ابن یوسف نے جناب کمبر کو قتل کیا. ظاہر بادشاہ تھا. آپ نے بہت سنا ہوگا حجاج ابن یوسف کے بارے میں. تاریخ پڑھیے دیکھیے اس میں کم سے کم 1 سے 1.5 لاکھ شیعوں کو مروایا اس نے حجاج ابن یوسف نے. اور جب کربلا کا واقعہ ہو گیا سب گزر گیا تو کمبر کو اس نے بلایا. 61 ہجری لاسٹ کھڑ کر کمبر کو بلایا کہ کمبر تم علی کے دین سے بیزاری کیوں نہیں اختیار کرتے تھے؟
कंबर ने कहा अली से बेहतर कोई दीन हो बताओ। तो हज्जाज ने कहा तुम किसके गुलाम हो? अच्छा। तो कंबर ने ये नहीं कहा मैं अली का गुलाम। जनाब कंबर ने ये नहीं कहा कि मैं अली का गुलाम। जनाब कंबर ने अली की मनकबत पढ़ी। अब सुनिए मनकबत क्या पढ़ी जनाब कंबर ने। कहने लगे कि मैं उसका गुलाम हूं जिसने 2 सिमतों में नमाज पढ़ी। क्या जुमले जनाब कंबर ने कही, इल्म मिलता है अली के दरवाजे। जिसने 2 सिमतों के दरमियान नमाज पढ़ी, मैं उसका गुलाम हूं जिसने 2 मरतबा हिजरत की। मैं उसका गुलाम हूं जिसने 2 तलवारों से जंग की। और मैं उसका गुलाम हूं जिसके 2 बेटे जवानाने जन्नत के सरदार हैं। इस तरीके 2 करके 110 फजीलतें मेरे मौला की जनाब कंबर ने सुनाई हज्जाज इब्न यूसुफ के दरबार में। और फिर हज्जाज इब्न यूसुफ ने कहा कि अली के दीन से निशानी नहीं करोगे? कहा नहीं करूंगा। तो कंबर बताओ किस तरीके से तुम कत्ल होना पसंद करोगे? जियों का मारना इसका पेशा बन गया कटवाली। किस तरीके से तुम कत्ल होना पसंद करोगे? बस अली तो इतना जैसे ही कहा। अब सुने जनाब कंबर ने क्या कहा हज्जाज इब्न यूसुफ से। हज्जाज इब्न यूसुफ से जनाब कंबर ने कहा कि तूने क्या कहा? तुम किस तरीके से कत्ल होना पसंद करोगे? कल ये मैंने तुझ पर छोड़ दिया। दरबार में कंबर क्या कह रहे हैं कि ये मैंने तुझ पर छोड़ दिया। क्या? कल इसलिए कि जिस तरीके से तू आज मुझे कत्ल करेगा ठीक उसी तरीके से जब बारहवां इमाम आएगा मैं तुझे कत्ल करूंगा। जिस तरीके से सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले, जिस तरीके से आज तू मुझे कत्ल करेगा मैं उसी तरीके से जब 12वां मेरा इमाम आएगा मैं तुझे कत्ल करूंगा। तो ये है कंबर। कंबर की बहुत अजमत और फजीलत आप सुन चुके। और सुनिए मदीने में कायनात का अमीर है, ऐसा नहीं कि तरक्की करती कंबरी की बात होगी। मदीने में कायनात का अमीर है, मुश्किल कुशा है, वजू कर रहा है। उधर खैबर की जंग हो रही है, घमासान छिड़ी हुई, तलवारों की झंकारों की आवाजें आ रही। और वहां पर क्या हुआ? जुमलों की कदर करिएगा, बहुत मेहनत से जुमले सेड़ भी होते। खुद साख्ता मुजाहिदीन बेसाख्ता फरार हो गए थे। खुद साख्ता मुजाहिदीन बेसाख्ता फरार हो चुके थे। मेरे मौला को रसूलुल्लाह ने आवाज दी, नादे अली अन मज़हर अजाइब। अली वजू कर रहे, कंबर सवारी का इंतजाम करो। अब अली ने नमाज पढ़ने के बाद घोड़े पर सवार कहां जाना है? खैबर के मैदान में अली को पुकारा गया। ऐसे घोड़े को एड़ लगाना चाहा अली ने। कंबर ने कहा या अली वादा भूल गए? आप ही से तो मैंने वादा किया था एक लम्हे के लिए भी अपने से जुदा ना करिएगा। कंबर 1 से 10 तक गिनती गिनो। कंबर जैसे 10वें में पहुंचेगा आंखें खोलो। अब जब कंबर ने आंखें खोली तो क्या देखा? रसूलुल्लाह बेचैनी के आलम में अली को देख रहे हैं। कह या अली फतह होगी तुम्हारे हाथों से। अब सुनिए, खैबर नहीं पढ़ूंगा, बहुत सुनते हैं खैबर। मौला अली ने जंग खैबर को फतह कर लिया, मरहब को मारा। खैबर में किसको मारा? मरहब को। मरहब को हमने यहूदी था। और मैंने 21 या 19 या 20 रमजान को 2-3 साल पहले पढ़ी थी कि मरहब की माँ यहूदी थी। और यहूदी माँ होने के बावजूद भी ये कह के मरहब से गई थी, मेरे लाल सबसे लड़ना है दर से न लड़ना, मेरा लाल सबसे जंग करना हैदर से न करना। अरे एक यहूदन के समझ में आ गया कि हैदर से न लड़ना, लेकिन एक मुसलमानन की समझ में नहीं आया। वो मैदान में आ गई, यहूदन के समझ में आया कि सबसे लड़ना हैदर से न लड़ना। आगे खैबर फतह कर, मरहब को मार डाला, खैबर फतह हो गई। माल गनीमत जो मिला वो मुसलमानों के दरमियान तकसीम कर दिए गए, बांट दिए गए। मेरे मौला ने कंबर की कलाई जो पकड़ा कंबर और चले खैबर के इलाके का दौरा करते, खैबर के इलाकों का दौरा करते, देखते हैं खैबर। कंबर ने कहा ठीक चलिए। मौला अली दौरा कर रहे, एक बस्ती से गुजर हुआ, एक बस्ती से गुजर हुआ, वो भी यहूदी था, वो भी यहूदी था।
جب بستی سے گزر ہوا اس نے کہا یا علی میں بہت خوش ہوں تم اس مرحب سے ان یہودیوں سے یہودیوں سے بہت پریشان تھا آئے دن یہاں جھگڑا کرتے تھے آپ نے بہت اچھا کام کیا ان یہودیوں کو مار ڈالا اور خیبر کو آپ نے فتح کر دیا قلعے کو گھاڑ دیا علی نے یا علی ہم لوگوں نے اس بستی والوں نے برسوں سے بہت سارا خزانہ اکٹھا کیا ہے آپ سنیے ابھی تو آپ بہت سنتے ہیں نا ایک روٹی کے سواری کو قطاروں دینے والے علی اب سنیے پورا واقعہ کیا تھا یا علی برسوں سے میں نے خزانہ اکٹھا کیا پریشان بہت تھے مجھے خوشی بہت ہے یا علی میں آپ کو تحفے میں وہ خزانہ دینا چاہتا ہوں علی نے کہا ٹھیک ہے گئے دوڑ کر وہ بستی سے خزانہ لینے تاریخ لکھتی کہ 70 اونٹوں پر ایک کی مہار دوسرے ناکے میں بندھی ہوئی اور سونے چاندی سے لدے ہوئے 70 اونٹوں کو پار کر کے وہ لے کے آیا اور علی کے سامنے کھڑا ہو گیا کہنے لگے یا علی یہ آپ کو تحفہ ہے علی نے کہا کمر ناکے کی مہار کو پکڑ لو چلے علی ابھی دورائی کر رہے ہیں چلے علی سامنے ایک اندھا فقیر کھڑا تھا کیا سن رہے ہیں ایک اندھا فقیر کھڑا تھا اور اندھے فقیر نے جب کمبر والی کو آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا کہ پیروں کی چاپ بتا رہی ہے پیروں کی آہٹ بتا رہی کوئی سخی آ رہا ہے اور ایک روٹی کے ٹکڑے کا سوال ہے میرے مولا نے کہا کمبر اسے روٹی دے دو کمبر نے کہا دسترخوان میں ہے کہا دسترخوان دے دو کہا دسترخوان صندوق میں ہے کہا صندوق دے دو کہا صندوق اونٹ پر ہے کہا اونٹ دے دو بھائی کیا سمجھ علی کو نیند بیدار آپ نے متوجہ نہیں ہے علی کے فضائل پڑھ رہا ہوں علی کے فضائل کسی اور کے نہیں پڑھ رہا ہوں اب سنیے مولا علی کے فضائل ہو رہے ہیں آپ سنی لیجئے مولا علی کے فضائل آپ لوگ دو چار لوگوں نے سنائی چکا اس سے چلتے چلتے سنایا تھا سنیے گا اچھا وہ اچھا ایران میں مولانا تھے بہت بڑے مولانا تھے علامہ تھے جیسے آج کے دور میں بھائی ہمارے یہاں بڑے ساتھی نہیں تھے ان کے آس پاس پوجے ہوں آس پاس کے علاقے میں سوچتے ہیں پیسہ کے پاس لندن جاتے ہیں امریکہ جاتے ہیں وہاں بہت مال ہو ان کے پاس یا ان کے سامنے جواز صاحب سوچتے نہیں لوگ سوچتے ہیں بہت پیسے والے ہیں ایران میں مولانا صافی بہت اچھی کرتے تھے بہت زبردست صافی کرتے تھے شور نے سوچا بہت زبردست مال ہوگا عشرہ محرم چل رہا اس وقت جہاں جاتے ہیں موٹا موٹا لے کے آتے ہیں شور نے سوچا چلو کیوں نہ انہیں کے گھر میں ڈاکہ ڈالا جائے ایک ہی رات میں سارا لوٹ لے جائے اب پتہ لگانے کے کون سے دن مجلس پڑھنے جائیں گے سنیے عزیزو آپ کی نیند اڑ جائے گی ہے تو لطیفہ ہی لیکن نیند کو اڑانے کے لیے توجہ کرنے کے لیے کمبر والی کے فضائل میں پڑھنا ہے تو اس نے سوچا کہ یہ ذاکر ہے ایسا والا ہے چل اسی گھر میں ڈاکہ ڈال دیا جائے مشورہ بن گیا اب مشورہ جب بن گیا تو پھر کیا ہوا پتہ لگانے لگا کس کس دن یہ مجلس پڑھنے جائیں گے کب آئیں گے کب جائیں گے کب آئیں گے پوری وہ لے لی اس نے ڈیٹیلز جسے ریکی کہتے ہیں آج کے دور میں کہتے نا ریکی کر کے گئے تھے جب کر رہا ہوتا تھا تو پولیس والے کہتے نا ارے 4-5 دن سے ریکی کر رہا تھا ہمارے کیمرے بتا رہے ہیں وہ بھی ریکی کر رہا تھا روز دیکھتا تھا 8 بجے گئے 12 بجے آئے پھر 8 بجے گئے پھر 12 بجے آئے پھر 8 بجے گئے پھر 12 بجے آئے اب 3-4 دن اس نے دیکھنے کے بعد ایک دن جیسے یہ نکلے یہ گھر کے اندر چلے گئے گھر میں کافی بات تھا ماشاءاللہ یہ بھرا وہ بھرا اس بوری میں اس بوری میں اس بوری میں خوب اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد باندھ کر کھڑے ہی ہوئے تھے ادھر میں دروازہ کھل گیا مولانا صاحب گھر کے اندر آ گئے اور جب آ گئے تو فوراً چھپ کمرے میں چلے گئے اور سنیے وہ کمرے میں چلے گئے یہ اپنے بیڈ کے اوپر گئے اپنا آرام سے امامہ اتارا رضا اتاری بیٹھ کے آرام سے گئے اور اتنی جلدی کوئی آیا بھی ہے تو اتنی دیر سو جائے گا نہیں
تھوڑی دیر انتظار کیا، دیکھا مولانا آرام سے سو، آرام سے، آپ جب آرام سے سو رہے تھے جب اب سو گئے، اب سامان اٹھاؤ چلو. اب یہ گیا، اب سنیے عزیزو، اب یہ گیا، اور جب گیا وہ بوریاں اٹھانے لگا تو اٹھایا نہ جا سکا. اب یہ بوریاں اٹھائی نہ جا سکی، اس نے بوری اٹھانے کے لیے ایک مرتبہ یا علی کہا. ارے کیا تم نے یا علی کہا؟ متوجہ سنیے گا، یا علی کہا. مولانا کی آنکھیں کھل گئی، فوراً کہنے لگے بھیا مان گئے، پوری زندگی یا حسین یا حسین کہہ کے کمایا، ایک یا علی میں لیے جا رہے ہو. بھائی کیا سن رہے ہیں؟ پوری زندگی یا حسین کہہ کے کمایا، تم ایک ہی علی بھی لیے جا رہے ہو. ہمیں دنیا کا یہی ہوگا، پوری زندگی نماز ہر روزہ کرتا رہے گا، ایک یا علی میں جنت جائے گا. دنیا میں بھی یہی ہوگا. یہ تو واقعہ تھا. عزیزو، جناب کمبر نے کہا کہ ناکا قطار میں ہے، قطار دے دو. علی نے جیسے کہا کمبر سے قطار دے دو، کمبر نے فوراً وہ رسی جو تھی مہار تھی وہ فوراً اندھے فقیر کے ہاتھ میں دے دی. اندھے فقیر کے ہاتھ میں دے دی. علی نے کہا کمبر اتنی جلدی آ گئے؟ اچھا علی، آج جو ہے میری نظروں نے دیکھا کہ سخاوت جوش مار رہی تھی، اور میں کہہ رہا تھا قطار میں ہے، قطار ناکے میں ہے، یہ سب کہتے ہوئے جب آخری لمحے میں پہنچا کہ سب کچھ قطار میں ہے اور اس کی مہار میرے ہاتھوں میں ہے، میں نے سوچا کہیں کہہ دیا مہار میرے ہاتھوں میں ہے اور آپ نے کہہ دیا کمبر تم بھی چلے جاؤ. تو میں آپ کے غلامی سے دور نہیں ہونا چاہتا تھا. اچھا، اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کون سی بات ہوئی کہ اتنا خزانہ کسی ایک فقیر کو کیوں دے دیا؟ کیوں دے دیا؟ علی نے اتنا خزانہ ایک فقیر کو دے دیا، وہ مسلمانوں میں کر دیتے. کوئی مال غنیمت تھا علی کا جو مسلمانوں میں کرتے، تحفہ تھا، تحفہ کسی کو بھی دیا جا سکتا. اچھا بحث ہی کرنا ہے، اللہ بھی کرو. کسی کو چاچا محل دیتا ہے، کسی کو جھوپڑی میں رکھتا ہے. علی کا کیوں کرتے ہو؟ اللہ کا کرو، اس نے کیوں محلے بنائے ہیں اس کے لیے، اس کو بھی جھوپڑی میں رکھا ہے. تو یہ چیز دنیا نہیں سمجھ سکتی. اب کمبر نے وہ مہار جو ہے اندھے فقیر کے ہاتھوں میں دے دی. اب جب اندھے فقیر کے ہاتھوں میں دے دی تو اندھے فقیر نے کہا یہ علی کا غلام بھی عجیب ہے، میں نے مانگا تھا روٹی کا ٹکڑا اور دے گیا ہے رسی کا ٹکڑا. سنیے، میں نے مانگا تھا روٹی کا ٹکڑا، دے گیا ہے رسی کا ٹکڑا. میں اسے کیا کروں؟ جیسے کہ میں اسے کیا کروں؟ کائنات کے امیر کے کانوں میں آواز ٹکرانے لگی، میں اسے کیا کروں؟ علی کے قدم آگے بڑھے، اندھے فقیر کے قریب پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ اپنے ہاتھ کو اس کے چہرے کے قریب لے جا کے یوں کیا. علی نے یوں پھیرا، جیسے ہی پھیرا اندھا تھا لیکن واپس آ گئی روشنائی، واپس آ گئی بینائی. اب جب اس نے دیکھا تو روٹی کا ٹکڑے کی سوال تھا اور رسی کا ٹکڑا کہہ رہا تھا، تو اس کی نظریں بھی دیکھتی رہی کہ 70 اونٹوں پر خزانہ ہی خزانہ ہے. یہ ہے کمبر اور یہ ہے امیر المومنین. آپ سمجھئے جب علی کا غلام کا اس دنیا میں کوئی جواب نہیں لا سکتا ہے تو علی کے ارمان کا اس دنیا میں کوئی جواب نہیں آ سکتا. علی کے غلام کا نام ہے کمبر، علی کے ارمان کا نام ہے عباس دلاور. یقین ایسے خانوادے میں تلاش کرو جہاں بہادر بچے ہوں. ام البنین کے ساتھ علی کی شادی ہوئی، اور جب علی کی شادی ام البنین کے ساتھ ہوئی عباس دلاور جیسا بیٹا ملا. رات کی تاریشی یہودی کا باپ امیر المومنین
ابو الفضل عباس، میرے لال اس بات کی ایسی حفاظت کرنا کہ پرندہ بھی پر نہ مار پائے۔ بابا پرندہ اس پار سے اس پار گزر نہیں پائے گا۔ اچھا میرے لال، آج رات میں کوئی آنے والا ہے، بابا آنے تو دیجیے۔ علی ذوالفقار لے کر گئے، عباس تلوار لے کر نکلے اور بہترین جنگ دونوں میں ہوئی۔ واپس آئے، بابا رات میں کوئی آیا تھا لیکن ایسی جنگ کی میں نے کہ اسے بھی میدان چھوڑنا پڑا۔ بیٹا آج پھر آئے گا، بابا آنے دیجیے۔ اور ادھر سے علی ادھر سے عباس جنگ کر رہے آمنے سامنے۔ اور جب صبح ہوئی میرے باپ لال کیا ہوا؟ بابا رات میں کوئی پھر آیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ بابا ایسی جنگ کی کہ میدان چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ ہے عباس۔ علی نے اپنی زندگی کا سارا فن عباس کے سینے میں ڈال دیا۔ جس طریقے سے کائنات کا رسول اپنا علم علی کے سینے میں ڈال گیا تھا، اسی طریقے سے علی نے اپنی جوش، اپنی سخاوت، اپنی شجاعت سب عباس کے سینے میں ڈال دیا تھا۔ اسے عباس کہتے ہیں۔ علی تو تمناؤں کا نام ہے عباس، آرزوؤں کا نام ہے عباس۔ 8 محرم آ گئی، ہر ماں کی تمنا تھی علم سجے گا، غازی سے کچھ دعائیں مانگوں گی۔ علم بھی سج گیا، 8 محرم بھی آ گئی۔ غازی جو بھی حاجات ہیں آپ پورا کر دیجیے۔ معلوم تجھے غازی کے باب الحوائج ادب کا واسطہ ہے، کسی بھی مومن کی کوئی حاجت خالی نہ جائے۔ اے میرے اللہ، تجھے اس باب الحوائج کا ہے، اس وبا کو ختم کر دیجیے، اس لیے کہ دنیا پریشان ہو چکی ہے، لوگ پریشان ہیں۔ اور سب سے بڑی پریشانی ہمیں جو ہوئی وہ اسی بات کی ہوئی کہ ہماری عزاداری اس طریقے سے نہ ہو سکی جس طریقے سے ہم کرنا چاہتے تھے، ہمارے جلوس اس طریقے سے نہ اٹھے جس طریقے سے ہم اٹھانا چاہتے تھے۔ مولا آئندہ سال تک ہمیں زندگی دیجیے گا اور اس وبا کو ختم کر دیجیے گا۔ آئندہ سال جب آئے تو ہم اپنی عزاداری کو اسی طریقے سے کریں جس طریقے سے ہمارے دل میں خواہشیں ہیں، تمنائیں ہیں۔ آپ کو اس تمنا کا واسطہ جو علی کی تمنا تھی، جو علی کی آرزو تھی۔ ہاں عزادار 8 محرم بڑی قیامت کی تاریخ ہے، اس لیے کہ آج غازی کے مسائل ہونا ہے، غازی کے فضائل ہونا ہے۔ عزادار تاریخ لکھتی ہے وہ غازی، وہ ابو الفضل عباس۔ میں آپ کو جملہ سناؤں، مولانا وسیع حسن خان صاحب کا ہے، میں نے کلپ مجھے سنا تھا، یہ گروپ بھیج آیا تھا، بڑا اچھا جملہ انہوں نے مسائل کا پڑھ دیا۔ 2 منٹ کی کلپ تھی لیکن بولنے کے لیے جملہ کافی کم تھا۔ انہوں نے پڑھا اور شاید ہمارے سہرواڑے کی ہی وہ کلپ تھی، ہم تو لگتے ہیں کہ سہرواڑے کی مجلس میں شاید کلپ تھی وہ، جو کسی نے کاٹ کے بھیجی تھی لوگوں کو۔ کیا جملہ پڑھا کہ عراق میں میاں بیوی تھے اور دونوں جا رہے تھے اور ایک طوفان آیا، صحرا آیا، میاں الگ ہو گئی، بیوی الگ ہو گئی، جدائی ہو گئی۔ جب جدائی ہو گئی تو رات کا سناٹا ہو گیا اور میاں جنگل بیابان میں ہے اور بیوی کا پتہ نہیں ہے کہاں چلی گئی۔ جب کوئی راستہ نہ ملا اس نے غازی کے روضے کی طرف رک کر کے کہا، اے غازی ابو الفضل عباس، تمہیں زینب کی غیرت کا واسطہ ہے، تمہیں زینب کی چادر کا واسطہ ہے، ہماری زوجہ کو ہم تک ملا دیجئے۔ اور کسی نے کہا بھائی تو روزے تک پہنچا، وہاں دعا مانگ، تجھے عباس ضرور ملا دیں گے۔ جب یہ شخص روزے حضرت ابو الفضل عباس تک آیا تو کیا دیکھتا؟ ذریعہ عباس سے اس کی زوجہ لپٹ کر بیعت کر رہی۔ تو غازی کا حضرت کیا ہے؟ عباس تمہیں زینب کی چادر کا واسطہ، تمہیں زینب کی غیرت کا واسطہ۔ ہاں عزیزو، رونا ہے اور رلانا ہے، اور رونا اور رلانا ہے۔ محرم کے درمیان سے دو ہی کام، خوب رونا ہے، خوب رلانا ہے۔ تاریخ نے لکھا 10 محرم سن 61 ہجری، کربل کا میدان، زہرا کا لال، علی کا فرزند، نواسہ رسول، دلبند زہرا، زینب کا بھائی کربلا کے میدان میں کتنا بے بس ہو گیا، کتنا بے بس ہے، اتنا بے بس ہے کہ تاریخ نے لکھا
حسین بیٹھے ہوئے تھے اور علی کی تمنا آ کے کہنے لگی کہ اے میرے آقا، اے میرے سید و سردار حسین، ہمیں بھی مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ بس عزیزو جیسے ہی کہا ہمیں بھی مرنے کی اجازت دے دیجیے، ایک بھائی کو حسرت بھری نظروں سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اے بھیا، ارے کیا مانگ رہے ہو؟ کہا مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں۔ کہا یہ بھی ہوتا ہے کوئی بھائی سے مرنے کی رضا مانگتا ہے؟ اور تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، میں تجھے مرنے کی رضا کیسے دے دوں؟ میں تجھے مرنے کی اجازت کیسے دے دوں؟ تو کہا کہ میرے لشکر کے علمدار ہو۔ عباس نے جاتی دیکھا کوئی نظر نہ آیا، بائیں جانب دیکھا کوئی نظر نہ آیا۔ جب کوئی نظر نہ آیا تو عباس نے پلٹ کر کہا یہ بتائیے میرے مولا، وہ لشکر کہاں رہا جس کی میں علمداری کیا کرتا تھا؟ وہ لشکر کا اور محمد تو مارے گئے، قاسم کے لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے، وہ لشکر کہاں رہا؟ ہاں حسین کو لگ رہا علی اکبر ابھی زندہ ہے۔ میں نے کہا جب غازی گئے ہیں تو حسین کے پاس 3 علی تھے اور حسین کے تینوں بیٹے تھے۔ 3 علی حسین کے پاس تھے، جس میں سے 2 علی شہید ہوئے، 1 علی زندہ مدینے واپس آیا۔ ایک جناب علی اصغر، ایک جناب علی اکبر، ایک امام زین العابدین جن کا نام علی تھا۔ 3 علی حسین کے پاس تھے۔ اور جب عباس نے کہا کہ ہمیں مرنے کی اجازت دے دیجیے، ہمیں گھر میں جانے کی اجازت دے دیجیے، بس عزادارو ایک مرتبہ لشکر حسین کا علمدار جب مرنے کی اجازت مانگتا ہے تو زہرا جلال بار بار حسرت بھری نظروں سے دیکھتا ہے۔ معلوم ہے میرے بابا کی آرزو ہے، یہ میرے بابا کی تمنا ہے، یہ صرف تمنا علی نہ تھے بلکہ زینب کی ڈھارس کا نام عباس ہو چکا تھا۔ زینب کسی پہ سب سے زیادہ بھروسہ کرتی تھی تو کس پر؟ کا عباس پر بھروسہ کرتی تھی۔ ہاں حسین نے دیکھا کہ عباس اصرار پر اصرار کر رہے ہیں، رن میں جانے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ کہا کہ میرے بھائی عباس، یہ بتاؤ کیا تمہارے بھی کانوں میں آوازیں ٹکراتی ہیں جو ہمارے کانوں میں بار بار آ رہی؟ کہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کی الاتش الاتش کی آوازیں بلند ہو رہی۔ کہا میرے بھائی عباس اگر جانا چاہتے تو چلے جانا، لیکن پہلے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے سبیل کا انتظام کر دو۔ بس عزادار جیسے کا چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے سبیل کا انتظام کر دو۔ عباس نے کہا ٹھیک ہے میرے آقا، میں بچوں کے لیے پہلے سبیل کا انتظام کر دیتا ہوں، پھر مرنے کے لیے چلا جاتا ہوں۔ بس دوڑتے ہوئے تیزی کے ساتھ آئے اپنے بھتیجی سکینہ کے پاس، کہنے لگے بیٹی سکینہ اب پیاس کو شکوا نہ کرنا، اب پیاس کو شکوا نہ کرنا، لاؤ مشک سکینہ، لے آؤ سوکھی ہوئی مشک، تیرا چچا میدان میں جا رہا پانی لینے کے لیے، فرات کی جانب جا رہا پانی لینے کے لیے۔ بچی کو آش بڑھ گئی، ہائے میرا چچا پانی لینے کے لیے جا رہا ہے، بہادر ہے عباس، شجاع ہے عباس۔ 10 2 3 4 ہزار کی نہیں، 10,000 کے سپاہی عباس کے سامنے ٹکتے نہیں تھے۔ دوڑتی ہوئی گئی، سوکھا واپس لائی، عالم میں باندھا اور گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑے کو ریڑھ دی، آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ چند قدم گھوڑا بڑھا تھا، زہرا کلال نے علی کی تمنا کو آواز دی، کہنے لگے اے میرے بابا کی آرزو، اے میرے بابا کی ارمان، اے میرے بابا کی تمنا، ذرا اپنے علم کو نیچے کرو۔ نیچے عباس نے علم کو نیچے کیا۔ زینب نے کیا دیکھا کہ میرے بھیا حسین نے لکھی ہوئی تحریر کو کاٹ کر لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زینب دوڑتی ہوئی آ گئی رباب ام کلثوم کے درمیان، کہنے لگی اے میری بہن ام کلثوم، اے بھابی رباب ام لیلا، آپ کو معلوم ہے زینب اپنے وعدے کو واپس لینا چاہتی ہے، جو وعدہ تھا کہ میرا بھائی عباس زندہ ہے تو اب تمہارے سروں سے چادریں چھینی نہیں جا سکتی، اپنے وعدے کو واپس لیتی ہے۔ یقین ہو گیا ہے کہ سروں پہ چادریں باقی نہ رہیں گی، بازاروں کے درمیان میں لے جایا جائے گا، جو ہمارے سر کے اوپر چادر نہ ہوگی، مطلب چادر نہ ہوگی۔ بس ایک مرتبہ عباس فرات کی جانب بڑھنے لگے، آ گئے نہر فرات پر، فوج شام نے عباس کو دیکھا، فرات چھوڑ دیا۔ یاد ہے صفین کا میدان جب تلوار چلی تھی، ایسی تلوار چلی تھی کہ پہلا زمین پہ آتا تھا تو 17واں آسمان میں ہوا کرتا تھا۔ یاد آ گیا، فرات چھوڑی، عباس اپنے گھوڑے کو فرات کے اندر لے کے گئے، گھوڑے صرف زمین پر آئے، پانی کے درمیان آئے،
सूखी हुई मशकीजे में पानी भरा, बस अजीजों मसाइल खत्म हो गए। रोना है, दिल भर के रोना है। अभी रोए कहाँ, अभी दिल भर के रोना है। अब्बास ने सूखी हुई मछली में पानी भरा और पानी भरने के बाद अलम में बांधकर घोड़े पे सवार हुए। अब घोड़े में सवार हुए तो फुरात कहाँ थी? तराई में थी। फौज शाम कहाँ थी? बुलंदी पर थी। नीचे से ऊपर अगर कोई जाए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऊपर वाले को नीचे दिखाई देता लेकिन नीचे वाले को ऊपर दिखाई नहीं देता। या आप कभी भी आजमा लीजिएगा, ऊपर वाले नीचे देख सकते लेकिन नीचे वाले हर चीज ऊपर नहीं देख सकते। छिपा जा सकता ऊपर लेकिन नीचे नहीं छिपा जा सकता। तराई पे अब्बास, बुलंदी पे फौज शाम, उम्र साल ललकार रहा, हे फौज शाम के सिपाहियों, अगर ये पानी खेमे तक पहुंचा तो कोई अपने घर न पहुंचेगा। अगर ये पानी से पहुंच गया तो कोई अपने घर जिंदा नहीं जाएगा। फौज शाम को ललकार रहा है और ललकार इस तरीके से रहा कि फौज शाम अब्बास के घोड़े के पीछे पीछे दौड़ रही और तीरों की बारिश हो रही है। अब्बास की दिलावर के ऊपर अली की तमन्ना पर तीरों की बारिश हो रही है। बस सज़ादार तारीख लिखा, कुछ दूर चले थे शकीन वारिया, ज़हरा के लाल का दाहिना बाजू कलम हो गया। अलम ज़मीन की तरफ झुका, सकीना ने अलम को झुकते हुए देखा, आवाज़ दी, ए मेरे चचा खैरियत है? हुसैन ने आवाज़ दी, आए मेरे लश्कर का अलमदार, अब्बास की दिलावर खैरियत से तो है। नीचे अलम को बाएं बाजू हाथों में लिया और तेजी से बढ़ने लगे। अज़ादारों तारीख लिखती है कि मतलब फिर अलम झुका, जब बायां बाजू कलम हुआ, सकीना की फिर आंच टूट गई। अलम को दांतों से दबाया, अपने रहबार से मुखातिब हुए, कहने लगे, ए मेरे अस्बे वफादार घोड़े, ये पानी ख़याम हुसैनी तक पहुंचा दे, ये पानी हुसैन के खैमे तक पहुंचा दे। सकीना से वादा करके अब्बास आया है। बस अज़ादारों तारीख लिखा, जुमले लिखे हैं कि अब्बास के दरमियान गुफ्तगू, अब्बास और रहबार के दरमियान गुफ्तगू हो रही। उम्र साद ने समंदर को देखा कि जिसके हाथ सलामत न थे वो कब्जे में ना है। पर एक मरतबा आवाज दी, आईना आईना हुर्मिला, ए हुर्मिला, कहा क्या हुआ? कहा इस पानी को रोक ले, अगर ये पानी चला गया तो जंग नहीं हो पाएगी। बस अज़ादारों चिल्लाए कमान में तीर बांधा, अरे मश्क सकीना का निशाना लिया, तीर चला मश्क सकीना पर लगना था। ज़मीने करबला के ऊपर जो अब्बास पानी लेकर आए थे वो पानी बह गया। अज़ादारों घोड़े को मोड़ दिया, कहने लगे मुझे खेमे तक न ले जा, मुझे फुरात की जानिब वापस ले चल। अज़ादारों इसी असना में एक तीर आंखों में बेबस हो गया। आज को दिल खोल कर रोना है, मातम होना है, इसका अब्बास गाजी का मातम होगा। हुसैन के लश्कर के अलमदार पे रोना। एक आंख तीर में बेबस हो गई। बस अजीजों, एक मर्तबा जैसी आंख तीर बेबस हुई, आंख में तीर, आरज़ू अली ने, अब्बास ने अपने सर को झुकाया ताकि घुटनों के दरमियान तीर खुले जाओ और आज तीर को निकाल, आज तीर को निकाल लियो। बस रोने के लिए जुमला काफी है। जैसे ही अब्बास ने सर को झुकाया तीर निकालने के लिए, अरे शकीब पीछे से आया, अब्बास के ऊपर एक गुर्ज मारी, अब्बास घोड़े पे संभल न सके, ज़मीने करबला की तरफ चले। हाँ अजीजों, जब ज़मीने करबला की तरफ चले तो रावी कहता जब कोई शहीद घोड़े से जमीन पे गिरता था तो क्या होता था? उसके हाथ सलामत होते थे। अरे हाथ सलामत होते थे तो हाथों में सहारा ले लिया करता था। लेकिन हाय रे गाजी, जब घोड़े से जमीन पर आया तो हाथ सलामत न थे। अज़ादारों आवाज दी, ए मेरे आका हमारी मदद के लिए आ रही है। अज़ादारों जैसे हुसैन ने सुना, कमर पे हाथ रखा, एक मरसिया करबला के मैदान में गूंज गई। आला का सराज़ारी, आखिरी अब्बा, भैया तुम्हारे मरने से भैया
तमन्ना अली के पास। कुछ दूर चले एक बाजू को उठाया, कुछ दूर चले दूसरे बाजू को उठाया। चलते चलते ज़हरा का लाल अपने भाई के करीब जब पहुंचा तो क्या देखा, 32 बरस का भाई था। हाँ नहीं जो दिल भर मातम करना, 32 बरस का भाई था हुसैन के पास। क्या देखा, जो जमीन करबला के ऊपर पड़े हुए, आंखों पे आंसू थे, लश्कर का अलमदार था पास, तो जानू होकर बैठ गए। अब्बास के सर को अपने जानू पर रखा। भैया कोई वसीयत है तो बयान करो। हाँ वसीयत है। क्या वसीयत है? जब इस दुनिया में आया था तो आपकी ज़ियारत की थी, मैं इस दुनिया जाना चाहता तो आपकी ज़ियारत करते हुए जाना। भैया मैं तो तुम्हारे सामने हूँ। मौला एक आंख में तीर है, एक आंख में खून है। इतना सुना था। हुसैन ने कहा ठीक है, एबा की दामन को खोला, आग से खून को साफ कर दे। भैया देखो तुम्हारा भाई बैठा हुआ करबला के मैदान में, एक भाई से कहा भैया देखो तुम्हारा भाई बैठा हो। वो सजादारों में सब हो गया। अब्बास की वसीयतों में वसीयतें हो रही थी, मेरे लाशे को खैमे में न ले जाइएगा। हज़ादारों जब अब्बास की वसीयत खत्म हुई, ज़हरा के लाल ने ज़हरा के लाल से कहा हे मेरे भाई अब्बास, जिंदगी भर आका ही कह के पुकारा, जाते वक्त मुझे भाई कह दो। करबल के मैदान में ज़हरा के लाल ने ज़हरा के लाल को भाई का, जब एक भाई ने एक भाई को भाई कह के पुकारा तो कयामत हो गई, जिस्म से रूह परवाज़ कर गई। आज़ादारों वसीयत के मुताबिक हुआ, जनाज़े अब्बास छोड़ दिया गया। आलम अब्बास लेकर चले, जो आलम अब्बास लेकर चले। सकीना ने जब मंजर देखा, आलम तो आया, आलम तो हार न था, सजादारों का जम हुआ। सकीना ने कहा मेरे बाबा हुसैन, मेरा चचा कहाँ है? आज़ादारों कहा हमारा चचा फुरात पे सो गया। मेरे बाबा मुझको सकीना से एक ख्वाहिश ये है, मेरे चचा से मिला दीजिए। आज़ादारों हुसैन ने कहा नहीं नहीं बेटी, तुम्हारा चचा पलट कर नहीं आएगा। बस आज़ादारा आलम खैमे तक गया, खैमे में कोहराम हुआ। वाह गुरुबाबा, वाह मुसीबत, वाह वज़ीर कलम देखो तो शहदों अब्बास कहाँ हो, अब्बास कहाँ हो। के न मर जाए कहीं से न मुझ